اسپیشلٹیز رکھی گئی ہو، یہ سیدھے ہاتھ میں اگر دے دیں تو کہہ رہے ہیں کہ جس بھی ہاتھ میں دے دیا جائے اصل میں وہ الٹا ہی شمار ہوتا ہے۔ اس تفسیر کی جو بیس ہے وہ خاص طور پر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ایک مستند روایت ہے کہ جس کے بارے میں امام فرماتے ہیں کہ با ایمان اور با عمل جو شخص ہے اس کے دونوں ہاتھ سیدھے شمار ہوتے ہیں، کیونکہ دونوں ہاتھوں سے اس نے سیدھے عمل انجام دیا تھا۔ روایت کا لفظ آیا کلتا یدیہ یمین، با ایمان شخص کے دونوں ہاتھ سیدھے ہی ہیں، کیونکہ کام سارے سیدھے انجام دیے ہیں، اس نے الٹے ہاتھ سے بھی سیدھے کام انجام دیے ہیں، سیدھے ہاتھ سے بھی الٹے کام۔ جبکہ جو ظالمین ہیں، جو مشرک ہیں، اسی طرح منافقین ہیں، گمراہ افراد ہیں، ان کے دونوں ہاتھ الٹے ہیں، کیونکہ انہوں نے سیدھے ہاتھ سے بھی کچھ سیدھا کام تو نہیں کیا ہے، زیادہ الٹا کام ہی کیا ہے اس نے۔ لہذا جو ہے جب آیت کہہ رہی ہے کہ اور الٹے ہاتھ والے، تو مراد یہ نہیں وہ الٹے عمل والے ہیں جو ہمیشہ سیدھے جو عمل کے ٹول ہیں اس کو بھی الٹے عمل کے لیے استعمال کیا ہے۔ اچھی جو چیزیں ہیں، پازیٹیو جو چیزیں تھی دنیا میں، اس کو بھی انہوں نے نیگیٹیوٹی کے لیے استعمال کیا ہے، نہ کہ پازیٹیو چیز۔ مثلا عقل تھی ان کے پاس، اس کو مس یوز کیا ہے انہوں نے، طاقت تھی، غور و فکر کرنے کی صلاحیت تھی، وغیرہ وغیرہ، یہ نعمتیں تھی اللہ تعالیٰ کی، یہ سب کچھ انہوں نے غلط کاموں میں استعمال کیا ہے۔ آیت نمبر 42 میں کہہ رہا ہے فی سموم و حمیم، وہ جلتی ہوا یا اور کھولتے پانی میں، یہ ان کے نصیب میں۔ یہ اب سزا کی طرف آ رہی ہے، یہاں پر باتیں جو ہو رہی ہیں سزا کی، کچھ جو ہے تفصیلات تقریباً 3 یا 4 تفصیلات اس حصے میں بیان کیا ہے۔ یعنی یہ جلا دینے والی یا جلسا دینے والی یا زہریلی جو ہوا ہے، وہ اس ہوا میں زندگی کریں گے، وہاں پر نتیجہ ہوگا کہ ان کا ٹھکانہ جو ہوگا وہ ٹھکانہ جہنم میں ایک ایسے ٹھکانے میں ہوں گے جہاں پہ جلا دینے والی، جلسا دینے والی گرم اور زہریلی ہوا ہوگی، اور کھولتا ہوا پانی، ابلتا ہوا پانی جو ہے ان کو دیا جائے گا۔ اور یہ جو ابلتا ہوا پانی ہے اور زہریلی اور جلا دینے والی ہوا ہے، ان کے جسموں اور جسم کے جو مسام ہیں ان کے اندر داخل ہو جائے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے حق و یہ دیگر جو آیات ہیں قرآن مجید میں، دیگر سوروں میں، اسی طرح جو روایات ہیں وہ ایک چیز بیان کرتی ہیں، اور بہت ہی اہم نقطہ ہے جس کی طرف ہم الگرچہ ڈسکس کرتے رہے ہیں، لیکن اس کی طرف توجہ دینا بہت ضروری ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اتنی کڑی سزا وہ ان کو ملنے والی ہے؟ اس لیے کہ ان کے پاس دنیا میں جب زندگی گزار رہے تھے تو حق اور ناحق کو پہچان کرنے کا جو معیار اور پیمانہ تھا، اس کو انہوں نے قرار دیا تھا اپنے آباء و اجداد کی وہ رسومات اور وہ رواج جو ان کے پاس آ رہے تھے تسلسل کے ساتھ، اور وہ ہر چیز کو، ہر جو بھی نئی چیز یا نئی کوئی بھی فکر آتی تھی، سوچ آتی تھی، کوئی چیز آتی تھی، تو وہ اس پیمانے کے اوپر، اس اسکیل کے اوپر ڈالتے تھے، اور یہ ان کے لیے معیار تھا حق اور باطل کا ایکسیپٹ کرنے اور ریجیکٹ کرنے کا جو پیمانہ تھا ان کے پاس، وہ یہ پیمانہ تھا۔ مثال کے طور پر وہی مشہور آیتیں ہیں جو قرآن مجید کے اندر ہیں کہ ان کی دلیل کیا ہے کہ وہ ریجیکٹ کر رہے ہیں ایک نئے تھوٹ کو، ایک نئی آئیڈیالوجی کو جو پیغمبر لے کر آئے ہیں، اور بڑے زبردست قسم کے منطقی اور لوجیکل اور عقلی دلیل بھی رکھتے ہیں۔ صرف ان کو نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم پیغمبر ہیں بس ہماری بات مان لو، یہ نہیں، بلکہ دلیل کے ساتھ، پروف کے ساتھ کہ وہ اس کو محسوس کر سکیں۔ جو ففتھ سینس ہے اس کے اپروچ میں بھی ہے وہ چیز، آرام کے ساتھ وہ اپروچ بھی رکھتی ہے اور انڈرسٹینڈ بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ کہتے ہیں کہ دیکھو بھائی یہ سب ٹھیک ہے، تمہاری منطق، دلیل، عقل، تجربہ، یہ سب کچھ جو آپ ہمیں دکھا رہے ہیں وہ سب ٹھیک اپنی جگہ پر، لیکن جو نا ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ انا وجدنا آباؤنا علی امہ، یہ تو ہمارے بزرگوں سے یہ رسم نہیں تھی، ہمارے جو بزرگ جو کر رہے تھے نا وہ رواج، تو یہ رواج ہی وہ نہیں ہے۔ یہ جو مسئلہ آپ بیان کر رہے ہیں ٹھیک ہے، ہماری سمجھ میں آئے جو کچھ بھی ہو، لیکن ہم مان نہیں سکتے، اس کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ انا وجدنا آباؤنا علی امہ ہے، یہ تو ہمارے بزرگوں کی رسم و رواج میں کوئی ایسی چیز نہیں آئی۔ یا مثلا کہتے ہیں ما سمعنا بہذا فی آبائنا الاولین، یا ان سے کہا جاتا تھا یار آپ یہ جو کر رہے ہو نا یہ غلط ہے، یہ نہ کیا کرو۔ مثلا آپ کیا کہتے ہیں سود کھاتے ہو، یہ مت کرو۔ آپ جو ہے لوگوں پہ ظلم کرتے ہو قبیلے کی بنیاد پر، تعصب کی بنیاد پر، یہ مت کرو۔
یا جو ہے عصر جاہلیت کو اگر دیکھیں تو خواتین کو، بچیوں کو زندہ درگور کرتے ہو، یہ کام مت کرو۔ ایک چھوٹے سے مسئلے پر نسل در نسل، پیڑھی در پیڑھی، جنریشن در جنریشن جو جنگیں کرتے ہو تم لوگ، اور یہ کہتے ہو کہ بھائی میرے پردادا کا خون فلاں کے پردادا کی گردن پر ہے، اور یہ اس کا کیونکہ پڑ پوتا ہے، اور میں اس مقتول کا پڑ پوتا ہوں، لہٰذا میں قاتل کے پڑ پوتے کو قتل کروں گا، اس لیے کہ اس کے پردادا نے میرے پردادا کو قتل کیا تھا۔ ہم بچپن میں جب اسکول پڑھتے تھے تو ایک نظم ہمیں پڑھائی جاتی تھی عصر جاہلیت کے بارے میں، پتہ نہیں اردو کتابوں میں ہے کہ نہیں، کہتے تھے کہ یہ جو جھگڑوں کے جو پیمانے تھے یہ تھے کہ کبھی گھوڑا آگے دوڑانے پہ جھگڑا۔ اگر کوئی بڑے قبیلے کا سردار دیکھ رہا ہے کہ کسی چھوٹے قبیلے کا سردار یا کوئی بندہ جو ہے اپنے گھوڑے کو پیچھے سے آ رہا ہے، راستے میں جا رہے ہیں، اس گھوڑے کو جو ہے ایڑی مار کے اگر اس سے آگے نکلتا ہے تو اس بات پہ وہ انسلٹ سمجھتا تھا اور یہیں سے جھگڑا شروع ہو جاتا ہے۔ جھگڑے پھر سالوں کے سال، پیڑھی در پیڑھی چلتے تھے۔ حتیٰ جو ہے مثلا کسی جگہ پہ پانی لینے کے مسئلے پر بھی یہی ہوتا، کبھی گھوڑا آگے دوڑانے پہ جھگڑا، کبھی پہلے پانی پلانے پہ جھگڑا، پھر یہ جھگڑے چلتے رہتے تھے۔ تو یہ جو معیارات تھے، کہتے ہیں ما سمعنا بہذا فی آبائنا الاولین۔ دیکھو بھائی پیغمبروں، بات سنو، آپ جو باتیں کر رہے ہو نا، نمبر ایک یہ ہماری رسم و رواج کے خلاف ہے، ہمارے دادا پردادا یہ نہیں کرتے تھے، ایک بات۔ اور یہ جو ہے نا، ہم نے اپنے دادا پردادا سے اس سلسلے میں کوئی ہم نے چیز دیکھی بھی نہیں ہے، لہٰذا جو ہے شرک، نفاق اور جو کچھ بھی کفر ہے، اس کا جو پیمانہ اور معیار ہے، بت پرستی کا پیمانہ اور معیار ہے، وہ ہمارے رسوم و رواج ہیں۔ اور اس لیے اب پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ اب جو ہے نا سزا بھی اتنی بری چکو گے تم لوگ کہ جہاں سانس لوگے وہاں پر جو ہے تمہیں زہریلی سانس ملے گی، ایسی سانس جو کہ گرم بھی ہے، زہریلی بھی ہے، تمہارے جسم کے مساموں کے اندر چلی جائے گی، جانے کے بعد جو وہ حالت تمہاری کرے گی، وہ جو ہے تم اس کو سوچ بھی نہیں سکتے ہو۔ پانی اگر پینا چاہو گے تو گرم کھولتا ہوا پانی ہوگا، پیاس شدت کے ساتھ لگ رہی ہوگی، جیسے کہ کیفیت جہنم میں بیان کرتے ہیں، شدید پیاس لگ رہی ہوگی، پانی کی تلاش، پانی اٹھا کے پینے لگیں گے، وہ کھولتا ہوا پانی ہوگا۔ فرمایا آیت نمبر 43 میں، وَظُلٍّ مَّن يَحْمُومٍ، اور سیاہ دھوئیں کے سائے میں ہوں گے۔ سیاہ دھوئیں کے سائے میں یعنی سیاہ دھوئیں کے سائے میں، سایہ کا ہم نے پہلے ڈسکس کیا کہ سائے کا کنسپٹ بہشت کے اندر کس میننگ میں ہے، کیونکہ وہاں سورج نہیں ہے یا چاند نہیں ہے کہ اس کا سایہ ہو۔ یہاں سیاہ دھوئیں کے سائے سے مراد جو لیا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ دھوئیں کے نیچے رہیں گے، ان کے اوپر دھواں ہی دھواں ہوگا، دائیں بائیں دھواں ہی دھواں ہوگا، اور زہریلا دھواں ہوگا، اور سانس لینا ان کے لیے مشکل ہوگا، بڑی تکلیف اٹھائیں گے، دم گھٹنے لگے گا۔ یعنی سانس لیتے ہیں، دعا زہریلا ہے، میں سانس لیتے ہوئے ان کو احساس ہو رہا ہے، اندر جانے کے بعد جو کیفیت وہ بنا رہا ہے وہ اپنی جگہ پر ہے۔ اور کہتے ہیں کہ مشکل ترین جو مرنا ہے اور موت ہے، وہ اس طرح جو ہے دھوئیں سے یا دھول مٹی سے دم گھٹ کے مرنا ہے، کہتے ہیں یہ سب سے مشکل ترین موت ہوتی ہے۔ اس کو تھوڑی آج کی دنیا میں اگر انڈرسٹینڈ کرنا چاہیں، اس قسم کا جو مجرموں کو جو عذاب وہاں پر دیا جا رہا ہے، یہ جو ہمارے پاس آج کل جو کیمیکل ویپنز ہیں، کیونکہ کچھ ہم نے ایسی چیزیں دیکھیں، کچھ تصویریں اور ویڈیوز ہم نے دیکھیں کہ جو ایران کے اوپر جو صدام نے اور ان کے ساتھ پورے عالمی استکبار نے، شیطانی فورسز نے جو حملہ کیا 8 سال، اس میں انہوں نے بعض ایریاز پہ کیمیکل مارے تھے۔ اس کیمیکل سے وہ جو وہاں لوگوں کی حالت بنی تھی، حتیٰ جو سانس لیتے تھے ان کی جو حالت بنی تھی، جسموں کی جو ان کی حالت بنی تھی، اور جو تھوڑے بہت کچھ دن زندہ رہے ہیں یا لانگ ٹائم تک زندہ رہے ہیں، جو دور تھے ان تک وہ ہوا کے ذریعے سے، آکسیجن کے ذریعے پہنچی، تو ان کی جو کیفیت تھی وہ بول نہیں سکتے تھے، ویل چیئر پہ تھے، بیڈ پہ کئی سال لیٹے ہوئے تھے، بس ان کی سانسیں چل رہی تھی، باقی تو ان بیچاروں کی کوئی وہ نہیں تھی۔ ایک عجیب و غریب قسم کی سخت، بعض جو تھوڑے بہت اس سے بہتر ہوئے ہیں، علاج پایا ہے، اور انہوں نے اسی وقت نیت کی تھی کہ ہم امام کے حرم میں جائیں گے اور پھر دینی لائن کو اختیار کریں گے، تو وہ جو کہانیاں سناتے ہیں کہ کس طرح فیلنگ تھی ان کی، حالانکہ اس کا جو ہے کہ جو جہنم میں جو عذاب ہے، اس کا جو ہے یہ عشر عشیر بھی نہیں ہے، تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں کہ وَظِلٍّ مَّن يَحْمُومٍ، یہ مجرم آج سیاہ دھوئے کے سائے میں ہوں گے، زہریلا دھواں ہوگا، سانس لیں گے دم گھٹنے لگے گا، نہ وہ مر سکیں گے کہ راحت پا جائیں، نہ وہ جی پائیں گے کہ جی سکیں،
ایک عجیب و غریب قسم کی کیفیت میں ہوں گے کہ ہزار بار سوچیں گے کہ کاش ہم مر جائیں، مریں گے پھر سے زندہ ہوں گے بعض روایات کے حساب سے، بلکہ بعد میں کہا کہ موت ہی نہیں آئے گی۔ لا بارد ولا کریم، آیت نمبر 44 میں کہا کہ ذہن میں رکھو کہ یہ جو ہے نا اس میں کوئی ٹھنڈک نہیں ہوگی کہ تمہارے گلے میں جاتے ہوئے تم ایک راحت اور سکون جو ہے محسوس کرو۔ یہ دھواں جو ہے پھیلا ہوا ہوگا ہر طرف، اور یہ ٹھنڈک کا احساس تمہیں نہیں دے گا۔ فریج کا جو فریزر کا ڈھکنا کھولتے ہیں تو اندر سے جو ایک وہ نکلتا ہے ٹھنڈک کا، جو اس طرح کا کوئی تمہیں احساس نہیں کہ یہ تمہیں تکلیف اور شدید اذیت دے گا۔ یہ اس کا نتیجہ ہے جو دنیا میں تم نے لوگوں کو اس طرح اذیت دیا ہے، پورے پورے معاشروں کو جس انداز میں تم نے اذیت دیا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے یہاں پر جو ہے جہنم کے بارے میں ایک دو نکات بیان کرتے ہیں قرآنی پوائنٹ آف ویو سے، کہ جہنم معلوم ہوا کہ مرکز ہے مجرموں کو سزا دینے کا، جہاں پر پنشمنٹ ملتی ہے، جیسے کہ ہماری دنیا میں بھی جیسے ہم نے بعض جگہوں پہ ڈیتھ اسکواڈ بنے ہوئے ہیں، یا جو ہے پھانسی جہاں پہ دی جاتی ہے، یا انجیکشن کے ذریعے سے مارا جاتا ہے، یا چیئر کے اوپر الیکٹریکل اس کے ذریعے سے، یا جو جیلوں میں ان کو قید بامشقت کاٹ رہے ہوتے ہیں، اکیلے جو ہے ان کو آئسولیٹ کر کے دوسروں سے رکھا جاتا ہے وغیرہ وغیرہ، تو مراکز بنے ہوئے ہیں ہمارے پاس بھی دنیا میں۔ جہنم بھی اس طرح کا ایک مرکز ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اسی لیول کا، کہ دنیا میں جتنے مجرم ہیں جنہوں نے قتل و غارت گری کی ہے، جنہوں نے ظلم و ستم کیا ہے، ان کو وہاں پر سزا ملے گی، اور سزا بڑی سخت اور کڑی قسم کی سزا ہے۔ لفظ جہنم قرآن مجید میں 77 بار آیا ہے، اور جہنم سے مراد وہی جہنم ہے، عذاب کا مرکز۔ دوسرا جو لفظ استعمال ہوا ہے لفظ نار ہے، نار وہی آگ کو کہتے ہیں، حالانکہ لفظ نار و نور کہتے ہیں کہ فیملی وائز آگے جا کے ایک ہی ہیں۔ 145 بار آیا ہے یہ لفظ قرآن مجید کے اندر۔ اس کے علاوہ اور بھی مختلف نام آئے ہیں جو جہنم کے مختلف ایریاز ہیں، یا سٹیجز ہیں، فلورز ہیں، یا مثلا کہیں طبقے ہیں، جیسے حاویہ کا نام آیا ہے، سقر کا نام آیا ہے، جہیم کا نام آیا ہے۔ سورہ غالباً حجر میں یہ ہے کہ فرمایا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لِمَوْعُودِهِمْ أَجْمَعِينَ لَهَا 7 أَبْوَابٍ، فرمایا کہ جو جہنم ہے اس کی 7 منزلیں ہیں، یا 7 انٹری گیٹ ہیں اس کے۔ دونوں میننگز علماء کرام نے لیے ہیں۔ اور جہنم میں جو ایندھن ہے، جو فیول وہاں پر چلے گا، وہ فیول کوئی اور چیز نہیں ہوگی، یعنی ایک تو خود اس جہنم اس جگہ کا اپنا جو ہے فیول تو ہے، یعنی وہ آگ وہاں سے بھڑک رہی ہے، لیکن جو مین ایندھن ہے وہ خود جہنمی ہے۔ جو جہنم میں سزا پائیں گے وہ خود اپنے لیے ایندھن بن جائیں گے۔ مثلا سورہ بقرہ سے لے کر دیگر سوروں کے اندر متعدد آیات میں فرمایا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ وقود کہتے ہیں واو قاف واو دال، وقود کہتے ہیں عربی زبان میں ایندھن کو، آج بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ آج بھی پیٹرو سٹیشن کو یا پیٹرو پمپ کو جو ہے عربی زبان میں محطت وقود کہتے ہیں، یعنی ایندھن کا اڈا یا ایندھن کا مرکز، محطت وقود کہتے ہیں۔ وقود جو ہے کہتے ہیں کہ اس آتش جہنم سے بچو جس کا ایندھن خود لوگ ہوں گے۔ جو جہنمی ہے وہ خود ایندھن ہوں گے۔ تصور نہیں، انسان دیکھیں کہ خود آدمی ایندھن ہو، منہ سے آگ نکل رہی ہو، ہاتھوں سے آگ نکل رہی ہو، اور اس کے جسم کو جلا رہی ہو، پورے باڈی سے خود وہ آگ نکل رہی ہے اور خود اسے جلا رہی ہے۔ والحجارہ، پتھر بھی کہا کہ جیسے ہم دنیا میں سمجھ سکتے ہیں کہ جو کوئلے کے پتھر ہوتے ہیں۔ ایک اور جگہوں میں فرمایا اولئک هم وقود النار، بعض لوگوں کے بارے میں کہا کہ دیکھو یہ جو ظلم و ستم کرتے ہیں ناحق لوگوں کے اوپر، وہ جہنم کا ایندھن ہے، یعنی وہ خود جہنم کا ایندھن بنیں گے وہاں پر جا کر۔ اولئک هم، وہ لوگ، وقود النار، جہنم کا ایندھن ہے۔ بعض اوقات جو ہے بعض ایسے سوالات کھڑے ہو جاتے ہیں، جیسے اس زمانے میں بھی ہوتے تھے۔ کہتے ہیں کہ ایک مشرک شخص آیا غالباً دوسرے خلیفہ کے دور میں، دوڑتا ہوا، اور اس کے ہاتھ میں ایک ہڈی تھی، اور وہ دوڑتے ہوئے بھاگتے بھاگتے خلیفہ کے دربار میں جا پہنچا، اور پہنچنے کے بعد کہا کہ دیکھیں آپ خلیفۃ المسلمین ہیں، تو بات سنیں کہ یہ جو ہے ایک ہڈی ہے، یہ ایک بت پرست مشرک شخص کی ہے جو کافی پہلے مر گیا ہے، اس کی میں جو ہے نا قبر سے یہ ہڈی لے کر آیا ہوں۔
آپ لوگ ہمیں کہتے ہو مشرک اور کافر جو ہے وہ جہنم کا ایندھن ہوں گے، ان کے جسم سے آگ نکل رہی ہوگی، تو لہٰذا میں یہ ہڈی لے کر آیا ہوں، دیکھو یہ ہڈی تو گرم بھی نہیں ہے، اس میں کوئی آگ بھی نہیں نکل رہی ہے، اور یہ ہے اسی مشرک کی ہڈی ہے جو مر گیا ہے پہلے۔ تو یہ آپ جو ہے نا یہ جو بتاتے ہیں یہ تو بالکل اس کے برعکس ہے، ایسا کوئی چیز تو ہمیں دکھائی نہیں دے رہی ہے ابھی۔ وہاں دربار میں بہت سارے نامور لوگ بیٹھے ہوئے تھے، کافی کنفیوز ہو گئے کہ اب اس بندے کو کیسے سمجھائیں اور کیسے یہ بات اس کا جواب دے دیں۔ تو اس وقت جو ہے خلیفۃ المسلمین جو تھے انہوں نے کہا کہ بھائی آپ مولا علی علیہ السلام کو بلائیں، ان کو ان سے کہیں کہ بھائی وہ تشریف لائیں اور ان کا جواب دے دیں، وہی اس کا آنسر کر سکتے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام جب دیکھا کہ مسئلہ علمی ہے تو آپ چلے آئے، اور آپ نے پھر جو ہے اس کی بات سنی، سننے کے بعد حضرت نے ان کی بات کا جواب دیا اور کہا کہ دیکھیں ایک خشک لکڑی منگائی، ایک سوکھی لکڑی منگائی، ایک وہ جو پتھر ہوتے ہیں جس کے رگڑنے سے آگ پیدا ہوتی ہے اس کو بنایا، کہا کہ یہ بات سنو، یہ لکڑی اس میں آگ ہے یا نہیں ہے؟ یہ خشک لکڑی، کہا کہ اس کے رگڑ سے آگ پیدا ہوگی یا نہیں ہوگی؟ کہا ہوگی۔ کہا یہ پتھر جس سے آپ آگ جلاتے ہیں کہ نہیں جلاتے؟ کہا تو کہا کہ اس کو چھو کے دیکھو، اس کے اندر آگ ہے؟ کہا نہیں، آگ تو نہیں ہے اس کے اندر، جیسے کوئلے کا پتھر ہے، چھو کے دینے تو نارمل کوئلہ ہی ہے۔ تو کہا کہ اب یہ بتاؤ کہ اس کے اندر بھی تو آگ نہیں ہے لیکن تم اس سے آگ نکالتے ہو، یہ جلتا بھی ہے جلاتا بھی ہے، یہ تو یہ لکڑی خود جلتی بھی ہے جلاتی بھی ہے، اگر آپ اس کو رگڑو گے تو اندر سے آگ نکل آئے گی، باہر سے تو آگ نہیں آ رہی ہے اس کے اندر۔ کہا تو آگ تو اس کے اندر بھی ہے، پھر یہ محسوس کیوں نہیں کر رہے ہیں آپ؟ تو اس شخص نے فوراً وہاں پر جھک کر کہا کہ بے شک کہ آپ جو ہے دانا ترین، اس وقت دانا ترین شخصیات میں آپ ہیں، اصل میں سب سے دانا ترین ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ خود جو ہے جہنمی جو ہے وقود یا ایندھن بنیں گے۔ اس آیت سے ایک چیز یہ بھی معلوم ہو گئی کہ جہنم کے 7 منزلیں اور طبقات ہیں، اور جتنا طبقہ نیچے چلا جاتا ہے برعکس جو ہے شہری یا یہاں کے اصولوں کے حساب سے، کہ برعکس جتنا نیچے نچلی کی منزلوں کی طرف انسان جائے گا اتنا زیادہ سخت عذاب اور زیادہ جو ہے سخت ترین جو کرائمنلز ہیں جنہوں نے دنیا میں کرائم کیے ہیں وہ وہاں پر ہیں۔ مثلا بعض کرمنل ایسے ہیں ممکن ہے کہ وہ 70-80% یا 100 70-80 ایئر یا 100 سال جیا ہوگا اور انہوں نے 100 سال کے قریب جو ہے کیا کہتے ہیں جرم انجام دیا ہوگا، لیکن ان کے جرم اتنے بڑے ہیں کہ کانہو یعنی وہ فرق نہیں کرتا کہ کتنے عرصے تک وہ جاری رہا، بلکہ اہم وہ خود جرم ہے کہ جو انجام دیا ہے۔ ایک بعض ایسے جرم ہے کہ جس کی انہوں نے بنیاد ڈالی ہوتی ہے، بیس ڈالا ہوتا ہے، جیسے کہ سنت حسنہ ہم چھوڑ کے جاتے ہیں دنیا میں، اولاد کو کہا سنت حسنہ ہے، اگر ایک صالح اور اچھی نیک اولاد ہوتی ہے تو کہا کہ یہ صدقہ جاریہ بھی ہے، سنت حسنہ بھی ہے، جو والدین جو ہے دنیا میں چھوڑ کے جا رہے ہیں، جو اس کا اجر و ثواب، اس اولاد کا نیک عمل کا اجر و ثواب اسے ملتا رہتا ہے۔ اسی طرح سنت سیاح بھی ہے، اب جنہوں نے بری چیز کی بنیاد ڈالی ہے اور ظلم کا جو ہے بنیاد رکھی ہے، اسی لیے دیکھیں زیارت عاشورہ میں وَأَسَّسَ أَسَاسَ ذَلِكَ وَبَنَى عَلَيْهِ بُنْيَانَهُ وَجَرَى فِي ظُلْمِهِ، یہ الفاظ بتا رہے ہیں کہ جنہوں نے بنیاد ڈالی، انسانیت کو غلط پٹری پہ ڈال دیا، لوگوں کو گمراہ راستے پہ ڈال دیا، جانتے ہوئے سمجھتے ہوئے ایک ایسی چیز جو ہے لوگوں کے لیے ایک ایسی چیز کی جانب ان کو متوجہ کر کے یا ان کو ڈال کر چلے گئے کہ اب نسلیں آ رہی ہیں تو تباہ و برباد ہو رہی ہیں، ظاہر ہے وہ عذاب کے مستحق ٹھہریں گے، اور جتنا زیادہ جو ہے جرم ہوگا اتنے نچلے طبقے میں چلے جائیں گے، وہ جو لفظ ایک استعمال کرتے ہیں اسفل سافلین میں چلے جائیں گے، یعنی سب سے نچلے طبقے میں چلے جائیں گے۔ آیت نمبر 45 ہے کہ فرمایا انہم کانوا قبل ذلک مترفین۔ میرے خیال میں یہ جو 3 باتیں بتائی ہیں جہنم کے عذاب کے بارے میں، کہا کہ اس سے انسان اندازہ لگا سکتا ہے کہ وہاں پر حالات کس قسم کے ہوں گے۔ بعض روایات میں ہے کہ اہل جہنم کی چیخوں سے بعض جو افراد ہیں وہ اتنے متاثر ہوں گے کہ خدا کی درگاہ میں کہیں گے کہ خدایا کوئی ایسا وہ ہے راستہ ہے کہ بس ان کے عذاب میں کوئی کمی ہو یا ان کو چھوڑ دیا جائے۔ اس وقت ان لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے ظلم دکھائے گا، جب ان ظلم و ستم کو جو انہوں نے دنیا میں روا رکھے تھے یا ان کی وجہ سے دنیا میں روا ہوئے جب وہ دیکھیں گے تو
پھر وہ کہیں گے پروردگارا یہ عذاب کیا کم نہیں ہے جو ان کو دیا جا رہا ہے، اس سے زیادہ سنگین عذاب ان کو دینا چاہیے۔ لہذا بعض اوقات ہوتا ہے، بعض لوگ، ہم میں سے بعض لوگوں کے دماغ میں یہ بات آتی ہے، کیونکہ جو ہی ہم جب سزا اور عذاب کو دیکھتے ہیں تو جو لطیف روح رکھتے ہیں، اب لطیف روح کو پتہ نہیں اردو میں کیسے ترجمہ کرو، نرم روح رکھتے ہیں اور ہمدردانہ پہلو جاگ جاتا ہے اس کے اندر، اور اس وقت جرم کی طرف توجہ کم ہوتی ہے۔ اسلامی جو حدود تعزیرات ہیں اس کے اندر بھی ہے کہ خبردار، جو حدود ہیں اس مجرم کو سزا دیتے وقت وہ رحم اپنے دل پہ نہ لے آنا، کیونکہ تم جو رحم لا رہے ہو وہ رحم غلط جگہ پر آ رہی ہے، یہ اس وقت اس کے لائق ٹھہرے ہیں کہ آپ ان کو وہ سزا دے دو۔ قاضی سے بھی یہ کہا گیا ہے، اور وہ جو سزا کو امپلیمنٹ کر رہا ہوتا ہے اس سے بھی یہ کہا ہے۔ یہاں پر بھی بالکل ایسا ہے، اس وقت یہ سزا کے لائق ہیں، جیسے کہ وہ لوگ جو کہ خدا سے ریکویسٹ کریں گے، ان کو جب ان کے اعمال دکھائے جائیں گے تو پھر الٹا ہو جائے گا معاملہ، کہیں گے یہ تو کم ہے، اس کے مقابلے میں ان کو زیادہ دینا چاہیے تھا۔ دنیا میں ان کے جو حالات ہیں اس کو ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا ایک اور پیرائے میں۔ اب جب موضوع اسی کے اندر ہے تو ہم بات مزید گفتگو کریں گے۔ 45 میں ہے انہم کانوا قبل ذلک مترفین، اتنی بڑی سخت سزائیں جو دی جا رہی ہیں وہاں پر کہ آکسیجن تک ان کا زہریلا ہے، پانی تک ان کو ٹھنڈا نہیں مل رہا ہے یا مناسب پانی نہیں مل رہا ہے، سانس لے لے تو بھی عذاب میں ہیں، خود ان کا وجود ایندھن بنا ہوا ہے، اپنے لیے خود اپنے آپ کو جلا رہے ہیں، خود ایندھن بنے ہوئے ہیں، سخت ترین حالات سے وہاں پر دوچار ہیں۔ تو اس کی وجہ کیا تھی؟ نمبر ایک فرمایا انہم کانوا قبل ذلک مترفین، بھائی یہ لوگ اس سے پہلے جو ہے نا دنیا میں جب تھے نا، یہ لوگ عیاش لوگ تھے، عیاش اور عشرت میں رہتے تھے، عیاش قسم کے لوگ تھے۔ لہٰذا اب یہ جو عذاب ہے، ظاہر ہے عیاشی میں زندگی گزاری ہے، اب مشکل سنا بھی ان کے لیے زیادہ مشکل ہوگا۔ یہ عیش و عشرت کے لیے، اپنی عیش و عشرت کے لیے دوسروں کا سکون چھینتے تھے، اپنی آسائش کے لیے اور اپنی بہتری کے لیے تباہی پھیلاتے تھے۔ مثلا آج کل ہم دیکھتے ہیں دنیا میں، اس سے پہلے فرعونوں کو دیکھیں، آپ نمرود کی تاریخ کو دیکھیں، تمام آخری ابھی تک کی ہسٹری کو دیکھتے جائیں، جتنے یہ ظالم و جابر گزرے ہیں سب کی تاریخ اسی، وہ اپنی سہولت کے لیے، اپنی آسائش کے لیے، خود کو فیسلیٹیٹ کرنے کے لیے دوسروں کے اوپر ظلم کرنا، تباہی کرنا، قوموں کو تباہ کرنا، آج بھی یہی سلسلہ ہے، موجود ہے، آپ دیکھیں۔ وگرنہ کس بات کی ضرورت ہے کہ آپ جو پتہ نہیں کتنی دہائیاں ہوئی، اب تو 5-6 دہائیاں، تقریباً 50-60 سال سے اوپر کا عرصہ بن گیا، یہ بیچارہ افغانستان ہے کہ تباہ حال ہوئے ابھی تک، اور مسلسل تباہ ہے یہ۔ یہاں جو قومیں رہتی ہیں بیچارے، ان کی جو ہے 50% سے زیادہ آبادی مہاجر ہوئی ہے، اور ہجرت میں پناہ گزینوں کی جو ریفیوجی کی جو جس کیفیت سے یہ گزرے ہوں گے بیچارے، مختلف ممالک میں ٹھوکریں کھاتے ہوئے، وہ ایک الگ داستان ہے۔ کتنا ظلم و ستم ہے ان کے اوپر، مسلسل ان کے اوپر ظلم۔ اب ظلم و ستم کی کوئی ایک نہیں ہے، ایک تو فزیکل ظلم و ستم ہے، کسی کو ٹارچر کرنا، مارنا یا قتل کرنا وغیرہ وغیرہ، یہ ان کی پرسنالٹی کو ختم کر دیا، ان کی سوچ ختم کر دی، ان کی ایجوکیشن کے حوالے سے، فکر کے حوالے سے، سوچ کے حوالے سے، حتیٰ دینی حوالے سے بہت سو کے ساتھ ظلم و ستم ہوا، ہر قسم کا ظلم و ستم ان کے ساتھ ہوا۔ خدا نے ان کو جو نعمتیں دی تھی اس کو چھین لی۔ یہی حال جو ہے افریقن ممالک کے ساتھ ہوا۔ افریقن ممالک میں پہلے ان کو غلاموں کے طور پہ وہاں سے اٹھایا اور ان کو غلام بنا کے لے آئے، ان کو نچلے طبقے اور دوسرے نمبر کے یا دوسرے درجے کے انسانوں سے بھی بدتر ان کے ساتھ سلوک کیا گیا۔ اس کے بعد پھر جب پتہ چلا کہ افریقہ کے بعض ممالک میں نیچرل جو ریسورسز ہیں، قدرتی ذخائر ہیں، سونا وغیرہ، بعض تو وہاں پہ چلے گئے، موزمبیق ہے، بعض جگہوں پر ہے، تو وہاں پہ ان سے وہ چھیننے لگ گئے۔ اس کو حاصل کرنے کے لیے ان کو آپس میں لڑوایا، جنگ کرایا۔ جیسے مڈل ایسٹ کے اندر آپ دیکھیں کہ ایک وقت تک تیل جو ہے ان کا مین فوکس تھا، اس سارے گیس وہاں پر مین فوکس رہی، اس کی خاطر وہاں پر جنگیں ڈالی گئی، لڑائی جھگڑے کرائے گئے۔ پھر جو ہے اگر آپ دیکھتے ہیں تو بعض ممالک جنہوں نے ان کے ساتھ مقابلہ ریزسٹنس کیا، ان کو ایک ساتھ 8 سال جنگ ایران نے کی ہے، بغیر ایک بے مقصد جنگ تھی۔ حملے کا مقصد کیا تھا وہاں پہ؟ صدام کا صدام کے ذریعے حملہ کروایا اتنے سارے لوگ۔ پھر یہ جو یہاں پر جنگیں ہوئی ہیں کہ کئی ملینز، جو اتنی جنگیں تو آپ ہسٹری کی ساری جنگیں اکٹھی کریں تو اتنے لوگ نہیں مارے گئے ہیں جو دو فرسٹ ورلڈ وار اور سیکنڈ ورلڈ وار میں انہوں نے مارا ہے، اور جس انداز میں یہاں پر انہوں نے جنگیں رکھی ہیں۔ تو یہ جو لوگ ہیں یہ مجرم ہیں،
انہوں نے نسلیں تباہ کی ہیں، آبادیاں تباہ کی ہیں، ان کو ایسا ہی عذاب ملنا چاہیے۔ یہ اپنے عیش و عشرت کے لیے، اپنی سہولت کے لیے، اپنے ممالک کی ترقی کے لیے تمام قوموں کو، ممالک کو رون کر، تباہ و برباد کر کے یہاں پہ اپنے لیے پھر ایک ایسا سسٹم جو بظاہر جو ہے آرام دہ سسٹم ہے، بظاہر جو ہے بڑا زبردست قسم کا سسٹم ہے۔ اس سسٹم کے بیک گراؤنڈ میں کہانی کیا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ بہت سی قوموں کا خون اس میں شامل ہے، بہت سی قوموں کا پسینہ اس میں شامل ہے، بہت سی قوموں کے اوپر ہونے والے ظلم و ستم کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ ڈیولپمنٹ کنٹریز بن چکے ہیں، یہ ایڈوانس ہو چکے ہیں، اس لیے کہ اس ایڈوانس کے پیچھے کی کہانی یہ ہے کہ افریقیوں کو مار کے یہ یہاں پہنچے ہیں، افغانیوں کو مار کے پہنچے ہیں، عربوں کو لڑوا کے پہنچے ہیں۔ ان کے اسلحے کی فیکٹریاں 24 گھنٹہ ہفتے میں یعنی 24/7 چلتی ہیں۔ یہ اس لیے چلتی ہیں کہ ان کو جو ہے وہاں پہ لڑواتے ہیں، وہاں پہ جنگیں کرواتے ہیں اور اسلحہ بیچتے ہیں اپنا۔ یہ جو مجرم ہیں، اتنے بڑے انسانیت کے مجرم، ان مجرموں کی سزا پھر اتنی آسانی سے ہو جائے کہ خداوند متعال ان کو 1 مہینہ جہنم میں پھینکے اور اس کے بعد نکال کے باہر لائے کہ کہے بس چلو ٹھیک ہو گیا، یہ ممکن نہیں ہے۔ نسل در نسل، جنریشن ٹو جنریشن انہوں نے عذاب دیا ہے۔ تو یہ اپنی عیش و عشرت کے لیے دوسروں کو تباہ کر کے حاصل کرنے والی عیش و عشرت اور لگژریزم میں انہوں نے زندگی گزاری۔ ایک بات۔ دوسری بات، وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنثِ الْعَظِيمِ، فرمایا دیکھو ان کے جو جرم ہے نا، یہ ایک دفعہ نہیں ہے، یہ مسلسل یہ جرم کرتے تھے۔ یسرون یعنی مسلسل، حنث العظیم، حنث العظیم جو ہماری ٹرمنالوجیز ہے اسلامک، اس میں جس کو کہتے ہیں گناہان کبیرہ، وہیں بڑے قتل کرنا، مار دینا، لوگوں کی حیثیت کو مٹا دینا وغیرہ وغیرہ ہیں۔ لیکن بے حیثیت مسلمان ہمارے لیے ضروری ہے کہ جو گناہان کبیرہ کے طور پہ جن چیزوں کو ڈکلیئر کیا گیا ہے کہ جس کے نتیجے میں یہ اس جیسا عذاب سہنا پڑتا ہے ہمیں، اور کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ہم جو ہے یہ جو سرٹیفکیٹ بانٹتے ہیں، یہ ایسا کوئی سرٹیفکیٹ موجود نہیں ہے۔ جو سرٹیفکیٹ ہے وہ کریکٹر کا سرٹیفکیٹ ہے۔ عقیدہ فرسٹ ہے، سیکنڈ کریکٹر بھی ہے۔ خالی عقیدہ کافی نہیں ہے۔ خالی عقیدہ رکھنے والوں کو عذاب سہنا پڑے گا اگر کریکٹر نہیں ہے تو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ گناہان کبیرہ ہیں کیا، ذرا ہم اپنی اصلاح کے لیے خود کی طرف مڑتے ہیں۔ تو تحریر الوسیلہ ہے حضرت امام خمینی کی، اس میں گناہان کبیرہ کے حوالے سے امام خمینی فرماتے ہیں وہ گناہ کبیرہ کہلاتے ہیں جن کا ذکر قرآن و حدیث میں ہوا ہے اور اس کے بارے میں نتیجتاً جہنم کا وعدہ کیا گیا ہے، اور شرعی اعتبار سے بھی اس کے بارے میں شدت کے ساتھ منع کیا گیا ہے، اور بعض فقہا نے ان تمام گناہ کو کبیرہ سمجھا ہے جس میں سزا یا اسلامی تعزیرات کا کوئی حکم موجود ہو۔ ان میں سے بعض گناہ کبیرہ ایسے ہیں کہ جن کی بخشش ممکن نہیں ہے حتیٰ توبے سے، جیسے شرک ہے اور قتل ہے۔ شرک اور قتل یعنی اس گناہ میں شمار ہوتے ہیں کہ جو ہے بخشش سے بھی بہت مشکل ہے کہ بخشے جائیں، خاص کر شرک۔ شرک تو بہت ہی سخت ہے، اور آج کل بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ ہمارے ممبروں سے یہ شرک کر رہے ہوتے ہیں۔ شرک خفی کا ہیں، شرک جلی کا ہیں، بلکہ اب تو شرک جلی ہونے لگ گیا ہے، خفی سے تو بات آگے نکل گئی ہے۔ اور اگر ان سے ان کی کہی ہوئی بات کا جب انٹرپریٹیشن مانگا جائے کہ جناب آپ کہنا کیا چاہ رہے تھے، اگر آپ کسی مخلوق کو خالق بنا رہے تھے تو اس سے آپ کی مراد کیا تھی؟ لفظی اتار چڑھاؤ تھا یا آپ حقیقت میں ایسے تھے؟ تو آگے سے جواب ملتا ہے جو کہا تھا وہ وہی تھا، حقیقت تھا۔ اگر ایسا ہے تو یہ شرک ہے۔ یہ شرک ہے تو شرک وہ چیز ہے، ان شرک لظلم عظیم ہے، اور یہ بہت خطرناک چیز ہے، اور جانتے سمجھتے ہوئے شرک کو سننا بھی جائز نہیں ہے۔ شرک بولنا تو معلوم ہے کہ کیا ہے۔ کچھ گناہوں کی فہرست دی گئی ہے گناہان کبیرہ کے طور پر۔ آیت اللہ دستغیب نے اس کے اوپر پورے ان کے لیکچرز بھی ہیں جو کتاب کی شکل میں آئے، گناہان کبیرہ کے طور پر اردو میں بھی چھپے ہیں، میرے خیال میں دیگر زبانوں میں بھی، اور بھی علماء کرام نے اس کے اوپر کتابیں لکھی ہیں۔ لیکن کچھ کا یہاں پر تیزی کے ساتھ میں نام لوں گا جو ہمارے پاس وقت بچا ہوا ہے۔ اس میں نمبر 1 فرمایا کہ خدا کی رحمت سے مایوس ہونا گناہ کبیرہ ہے۔ خدا کے عذاب سے بچنے کا، یعنی میں کوئی ایسا ڈاج دوں گا، دھوکہ دوں گا کہ خدا کے عذاب سے بچوں گا، یہ شرک، یہ بھی گناہ کبیرہ میں سے۔ خدا اور رسول کی نسبت دے کر جانتے ہوئے جھوٹ بولنا، یہ گناہ کبیرہ میں شمار ہوتا ہے۔
کسی انسان کو بغیر کسی سبب کے قتل کرنا گناہ کبیرہ میں ہے۔ والدین کی نافرمانی کرنے کے بعد والدین جو ہے اس لیول پہ پہنچے کہ بیٹے کو وہ آق کر دیں، اپنی اس سے پدرانہ اور مادرانہ اس سے نکال باہر کر دیں، تو یہ گناہ کبیرہ میں شمار ہوگا اس بیٹے کے لیے جو آق ہو چکا ہے۔ یتیم کا مال کھانا گناہ کبیرہ ہے۔ کسی شخص پر یا عورت پر زنا کی تہمت لگانا گناہ کبیرہ ہے۔ دفاع اور جہاد سے فرار کرنا، یعنی اسلام کے دفاع کا ٹائم آیا ہے، اسلام کی خاطر جو ہے لڑنے کا ٹائم آیا ہے کہ جان بھی جا سکتی ہے، مال بھی جا سکتا ہے، تکلیف بھی میں جا سکتے ہیں، بچے بیوی بھی مصیبت میں پڑ سکتے ہیں، یتیم اور بیوہ ہو سکتے ہیں، لیکن انسان اگر میدان سے فرار کرتا ہے تو یہ گناہ کبیرہ میں سے ہے۔ اور اسی طرح قطع رحم کرنا گناہ کا، قطع رحم کے دو میننگز لیے ہیں یہاں پر۔ قطع رحم ایک تو یہ میننگز لیا ہے کہ بغیر کسی عذر شرعی اور سبب کے انسان جو ہے اولاد کے سلسلے کو اس طرح بند کر دے جس کے اندر کوئی مثلا بغیر کوئی عذر شرعی ہو، لیکن اکثر علماء نے کہا قطع رحمی سے مراد وہیں صلہ رحمیم یہاں پر مراد لیا ہے، بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی سبب کے صلہ رحمی کو ختم کر دینا کا گناہ کبیرہ ہے۔ جادو کرنا اور جادو کرانا گناہ کبیرہ میں سے ہے۔ ہوموسیکشوالٹی بہت سخت قسم کے گناہ کبیرہ میں سے ہیں۔ چوری کرنا، مسلسل چوری کرنا اور جان بوجھ کر بغیر کسی سبب کے چوری کرنا یہ گناہ کبیرہ میں سے ہے۔ جھوٹی قسم کھانا گناہ کبیرہ ہے، خاص کر یہ قسم اگر جو ہے کوئی شرعی پروف کے طور پر بیان کرنا ہو کہ جس میں سامنے والے کو یقین دلانا مراد ہو۔ گواہی چھپانا گناہ کبیرہ ہے، اگر اسلامی کورٹ کے اندر کوئی شخص گواہی چھپاتا ہے اور اسے جان چھپاتا ہے تو وہ گناہ کبیرہ ہے۔ اور بغیر کسی سبب کے جھوٹی گواہی دینا گناہ کبیرہ میں سے ہے۔ وعدہ شکنی کرنا، عہد شکنی کرنا، ایسے عہد و پیما ایسے عہد و پیما ہوتے ہیں جس میں دوسروں کی زندگی پرابلم میں چلی جاتی ہے۔ فرض کریں کسی شخص کا کسی کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا تھا، اس نے وعدہ کر دیا کہ میں یہ کر دوں گا، اس کے نہ کرنے کی وجہ سے وہ پرابلم میں چلا گیا، اور یہ نہ کرنا بغیر کسی عذر شرعی کے یہ گناہ کبیرہ ہے۔ شراب پینا گناہ کبیرہ، کہا کہ ایک قطرہ بھی اگر پیتا ہے تو کہا کہ کہیں کتنے عرصے تک رحمت خدا سے دور رہتا ہے۔ سود کھانا جان بوجھ کر بغیر کسی سبب کے، بغیر کسی اس کے فقہی وہ اس کے مسائل ہیں اپنی جگہ میں، اخلاقی موضوعات پر ہیں، گناہ کبیرہ میں سے۔ حرام کام کے لیے معاوضہ ادا کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ فرض کریں کہ کوئی حرام کام کروائے کسی سے اور اس کی پھر اجرت بھی دے دے، گناہ کبیرہ میں سے۔ جوا کھیلنا، یعنی وہ شرطیہ جوا ہے جو گیمبلنگ وغیرہ یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ مردار کا گوشت کھانا، خنزیر کا خون یا گوشت کھانا، یہ سب کیا ہے گناہ کبیرہ میں۔ ناپ تول میں کمی کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ ایک بڑا سینسٹیو قسم کا لفظ بھی یہاں پر موجود ہے، وہ یہ ہے کہ ایسی جگہ ہجرت کرنا جہاں مذہبی فرائض کو ادا کرنا ممکن نہ ہو، گناہ کبیرہ ہے۔ بشرطیہا و شروطیہا، ظاہر ہے اس کے اندر موجود ہیں، یعنی بغیر کسی سبب کے، بغیر کسی وجہ کے انسان ایک ایسی جگہ ہجرت کر کے چلا جاتا ہے جہاں پر وہ اپنی بنیادی مذہبی فرائض کی بات کی گئی ہے یہاں پر، نماز نہ پڑھ سکتا ہو، روزہ نہ رکھ سکتا ہو، حج نہ کر سکتا ہو، زکوٰۃ نہ دے سکتا ہو، خمس نہ دے سکتا، جو فریضوں میں سے شمار ہوتے ہیں، نہ مستحبات اور نہ دیگر چیزیں۔ ابھی کوئی یہ نہ کہے، میں بات کرنے والا ہوں، بعض ہمارے جو ہیں مذہبی جو عادات ہیں وہ فرائض میں سے شمار نہیں، فرائض فقہی میں سے شمار نہیں ہوتے، ہاں فرائض فکری اور فرائض ثقافتی اور فرائض اخلاقی اور فرائض مذہبی اس طرح کی چیزوں میں شمار ہوتے ہیں۔ ظالم کی مدد کرنا، کسی بھی شکل و صورت میں ظالم کی مدد کرنا گناہ کبیرہ میں سے ہے۔ میں کچھ روایات پڑھ رہا تھا، بڑی سخت قسم کی روایات ہیں کہ ایک شخص نے آ کر امام سے فرمایا کہ میں فلاں کے ساتھ تجارت کر رہا ہوں۔ امام نے فرمایا فلاں کون ہے؟ تو فرمایا یا امام فلاں جو ہے نا کچھ پیسے جو ہے فلاں اس حکمران کو بھی دیتا ہے جس سے وہ جو ہے اپنی فوج کا بجٹ پورا کرتا ہے، دوسرے الفاظ میں آج کی ماڈرن لینگویج میں۔ تو امام علی مقام سخت ناراض ہو، کہا کہ اس سے تم تجارت روکو، اس کے مقابل میں کسی اور تاجر کو ڈھونڈو، ولو تمہیں کم منافع ملے اس کے اندر۔ اس طرح جو ہے امام نے بیان فرمایا۔ ظالم کی مدد کرنا کسی بھی شکل و صورت میں، ایک اس سے بڑھ کر ظالم پر بھروسہ کرنا، ظالم کے اوپر ٹرسٹ کرنا، یہ بڑا مشکل کام ہے آج کل کے دور میں۔ ابھی یہ جو مسئلہ اٹھا تھا، یہ جو آئی کانٹ بریتھ والا جو امریکہ میں شروع ہوا، تو آپ یقین کریں کہ میں سوشل میڈیا میں دیکھ رہا تھا کہ بعض ہمارے پاکستانی لکھاری
ڈونلڈ ٹرمپ کی ڈیفینس کر رہے تھے، وہ کالوں کے خلاف لکھ رہے ہیں، وہ جو بیچارے مظلوم قوم، کہتا ہے یہ کالوں کے تو ایریا میں ہمارے لوگ بھی نہیں رہتے ہیں۔ بھئی اس حالت میں ڈالا کس نے ہے ان بیچاروں کو؟ ان کی ہسٹری تو ذرا دیکھو، جس نسل کو آپ نے ان کو کریکٹر لیس بنا دیا ہے، ان کی پرسنالٹی کو ڈیمیج کر دیا ہے، آپ نے اس کو سوسائٹی کے اندر ایک برابر سٹیٹس، ہیومن سٹیٹس دینے کے لیے آپ تیار نہیں ہیں، سٹیزن سٹیٹس کو چھوڑ دیں، تو آپ اس سے کیا توقع کرتے ہیں کہ وہ کیا نکل کے آئے گا سامنے؟ آپ اس کی کوئی تربیت نہیں ہے، کوئی ایجوکیشن اس طرح کی نہیں ہے، بہت ساری چیزیں اسٹل وہ ایسے رویے کا سامنا کر رہے ہیں۔ قوانین کو چھوڑ دیں آپ، میں نے آئین میں بدل دیا ہے، آئین کے بدلنے سے تمہارے سماجی رویے تو نہیں بدلے ہیں، سماجی جس کو بیہیویئرز اور رویے کہتے ہیں وہ تو تبدیل نہیں ہوئے۔ تو بہرحال ظالم پر بھروسہ کرنا، اور پھر وہ کس پر بھروسہ کر رہے ہیں کہ وہ صحیح کہتا ہے؟ کون صحیح کہتا ہے؟ وہ جو سب سے بڑا ظالم ہے اس کو آپ صحیح کہتے ہیں؟ اس وقت بھی جو لوگ تھے بعض کہتے تھے موسیٰ فرعون کی بات صحیح ہے، فرعون ٹھیک کہہ رہا ہے۔ آج بھی بعض اوقات بعض مسائل میں دیکھتے ہیں کہ ظالم پر لوگوں کو زیادہ بھروسہ ہے، مظلوم بیچارے کے اوپر بھروسہ نہیں ہے۔ یہ ایک بڑا مسئلہ ہے، گناہ کبیرہ میں سے لوگوں کے حقوق پر قبضہ کرنا، جھوٹ بولنا، تکبر کرنا، چھوٹے چھوٹے، یہ ایک اہم نقطہ ہے ہمارے لیے، الرٹ ہے یہ، چھوٹے چھوٹے گناہوں پر اصرار کرنا، مطلب کنٹینیوسلی چھوٹے چھوٹے گناہ کرنا، کہ نتیجتاً کیا ہوگا کہ وہ گناہ کبیرہ میں شمار ہو جائے گا، اللہ نہ کرے۔ اور اس کے نتیجے میں کیا ہے کہ معلوم ہے کہ گناہ کبیرہ کرنے والا طبقہ جاری یسرون علی الحنث العظیم، یہ سارے کے سارے اس عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ اسی طرح جو ہے نماز کو چھوڑنا جان بوجھ کر، نماز چھوڑ دینا، زکوٰۃ اور خمس کو جان بوجھ کر نہ دینا بغیر کسی عذر شرعی اور سبب کے، یہ سارے گناہان کبیرہ میں ہم نے تقریباً میرے خیال میں 38 یا 35 کے قریب گن لیے، کہ مزید وقت نہیں ہے، جو آخری وقت بچا ہے اس میں اگلی آیات کی طرف بڑھتے ہیں۔ آیت نمبر 47 میں فرمایا وَقَانُوا يَقُولُونَ اِذْ مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، فرمایا دیکھیں یہ بھی کہتے ہیں، کہا کرتے جب ہم مر جائیں گے اور خاک اور ہڈیاں بن جائیں گے تو کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ یہ ان کے لیے ہمیشہ سے ایک مسئلہ رہا ہے، کبھی یہ مسئلہ جو ہے سمجھ میں نہ آ رہا ہو۔ ایک مسئلہ ہے اس کے سامنے وہیں انا وجدنا آباؤنا علی امہ والا معاملہ ہو کہ باپ داداؤں کی رسومات میں ایسی چیز نہیں پائی جاتی ہے، یہ ایک دوسرا مسئلہ ہے۔ حیات بعد از موت کا تصور، وہ کہتے ہیں مرنے کے بعد یہ ہڈیاں جو مٹی بن چکی ہیں یہ دوبارہ اٹھائی جائیں گی، سوالیہ نشان کر رہے ہیں۔ آئینہ کیا کہتے ہیں یہ اٹھائی جائیں گی، پاسبل ہے؟ کہا کہ بھئی یہ آپ مذاق کر رہے ہو، آپ ہمارے ساتھ، یہ تو یہ مٹی بن گئی ہے، یہ کہاں سے اٹھے گی دوبارہ؟ بہت سو کے لیے آج بھی یہ مسئلہ مشکل ہے، حالانکہ اصل میں خود مسئلہ مشکل نہیں ہے۔ آج تو سائنسی جو ہے ثبوت بھی اس حوالے سے موجود ہیں بہت سارے جو ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ایک کنسپٹ بھی موجود ہے کہ حیات بعد از موت، نیک اور بد اور برے انسان کا تصور بھی موجود ہے۔ حتیٰ ہمارے جو سٹوریز لکھی جاتی ہیں یا جو ڈرامے بنائے جاتے ہیں انٹرٹینمنٹ دنیا کے اندر بھی اس کنسپٹ کو لے کر کافی کچھ چیزیں بنائی جاتی ہیں۔ مجھے یاد ہے بہت عرصہ پہلے جو ہے جب ہم پڑھ رہے تھے قم میں، تو ایران کی ٹی وی پہ ڈبنگ ہو کے کچھ موویز چلتی تھی، ان میں ایک فلم چلی تھی جس کے بعد میں مجھے انگلش نام پتا چلا کہ وہ گوسٹ کے نام سے تھی، دا گوسٹ کے نام سے، کہ اس میں دکھا رہے تھے کہ ایک نیک شخص کو لالچ میں کوئی برا شخص قتل کرتا ہے، اور اس کے بعد اس کی روح جو ہے وہ جاتی نہیں ہے، برزخ کی طرف ٹھہری رہتی ہے، اور کیسے جو ہے پھر وہ اس کی مدد کرتا ہے وغیرہ وغیرہ آخری، اور پھر اس جو ظالم شخص کی روح نکلتی ہے تو اسے کیسے جو ہے کچھ ڈراؤنی چیزیں آتی ہیں جو اس کی روح کو پکڑ کے لے جاتی ہیں، اور یہ جو اچھا نیک شخص جو ان کے حساب سے ظاہر ہے دکھایا ہے، جب یہ اپنا مشن پورا کرتا ہے، ظاہر ہے کہ سٹوری انہوں نے آگے چلانی تھی، تو اس میں پھر دیکھتے ہیں کہ آسمان سے جو ایک نور کا حالہ آتا ہے، اور اس نور کے حالے میں اس کی جو ہے اس کی جو روح ہے وہ پرواز، مطلب کنسپٹ موجود ہے، یہ چیز موجود ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اس وقت بھی لوگوں کے لیے کہتے ہیں یہ ہڈیاں کیسے ہوئی، کیسے جو ہے دوبارہ زندہ ہو جائیں گی۔ آباؤنا الاولین، اس سے زیادہ بڑا مسئلہ یہ تھا، کہہ رہے تھے کہ بھائی ہم تو چلو پھر بھی ٹھیک ہے، ہم مریں گے تو ہماری لاش بھی وہاں زندہ رہے گی، تھوڑی سی بچی رہے گی، وہ جو پہلے مر گئے ہیں ہمارے باپ دادا پردادا جو گل سڑ گئے، ان کی تو کوئی چیز قبر میں بھی باقی نہیں ہے، کہہ رہے ہیں ان کو یہ کیسے زندہ کریں گے؟ بھائی آباؤ اولون کو آیت نمبر 48 میں کہہ رہے ہیں کیسے کریں گے؟ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جواب دیتا ہے، قل، ان سے کہہ دو، ان الاولین والآخرین، یہ جو اگلے اور پچھلے ہیں نا، سب کے سب لمجموعون الی میقات یوم معلوم، ہم سب کو جو ہے نا اس مقررہ جو ٹائم ہے، جو ٹائم فریم ہم نے رکھا ہوا ہے قیامت کا دن، اس وقت سب کو اکٹھے کریں گے، پچھلے اگلے
दादा परदादा, उससे पहले जिनके तुम्हें नाम भी नहीं पता, तुमने उनके बारे में कुछ सुना भी नहीं और तुम्हारे पास तुम्हारी हिस्ट्री में उसका कोई चीज मौजूद नहीं है, लेकिन खुदा के पास हिस्ट्री में मौजूद है, वो सब के सब आएंगे। यानी आएंगे मतलब क्या, उनकी रूहें तो हैं, पहले से मौजूद हैं, उनकी रूहें आलम बरज़ख में मौजूद हैं, या अजाब में है या सवाब में है या तरबियती प्रोसेस से गुजर रही हैं, दोनों सूरतों में अब मौजूद हैं। उनके जिस्मों को हम इकट्ठा करेंगे वहां पर, और ये कोई मुश्किल काम भी नहीं है। हजरत मूसा के दौर में हमने ये काम करके दिखाया है, असहाब काफ के जमाने में भी ये चीज हमने दिखाया है। आज भी तुम लोग देखते हो कि मिस्र के जो है एहरामों से ममीज निकलती हैं, आज भी तुम लोग डायनासोर्स के स्केलेट निकालते हो, उसके ऊपर रिसर्च करते हो। लिहाजा जो है ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, 2 + 2 = 4 की तरह है, थोड़ा सा अगर गौर फिक्र करो तो। सूरह क़यामत के अंदर इसकी मंजरकशी की है और फरमाया है कि ये सिर्फ तुम्हारा जिस्म वापस नहीं आएगा, यानी जिस्म एज इट इज जैसे था वैसे ही तरह आएगा। यहाँ तक कि ये जो अंगुलियों में यहाँ पे जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं हमारे, ये भी उसी तरह वापस आ जाएंगे। ये फिंगरप्रिंट्स आपको पता है कि मैक्सिमम यानी 99.99% ये है कि एक आदमी से दूसरे आदमी की मुख्तलिफ होती है। कहा कि इसको भी हम उसी तरह लौटाएंगे, फिंगरप्रिंट्स भी तुम्हारे आएंगे, वही फिंगरप्रिंट्स होंगे। अयहसबुल इंसान अल्लन नजमा इदामहु, कह रहे हैं कि इंसान ये गुमान करता है कि हम उनकी हड्डियों को इकट्ठा करके वापस गोश्त पोश चढ़ा के वापस उसकी रूह डाल के क़यामत के मैदान में हिसाब किताब के लिए खड़ा नहीं कर सकते। तो फिर सुनो, बल कादरीन अला अन नुसव्विय बनानहु, बल्कि हम तो उसकी फिंगरप्रिंट्स तक को वापस उसी तरह बहाल करके ले आएंगे। यानी वो स्किन भी, उस स्किन के ऊपर जो डॉट्स हैं, उसके ऊपर जो पोरों के ऊपर जो निशानात हैं, एज इट इज उसी तरह हर चीज उसी तरह आएगी, कोई वो नहीं हो। ये कोई मुश्किल काम भी नहीं है। ये जो तख्लीक का मरहला है हमारे लिए मुश्किल काम है, खुदा के लिए मुश्किल नहीं है। खुदा जो है इरादा करता है, चीजें हो जाती हैं। हम भी अपने इरादों के अंदर बहुत सी चीजें कर सकते हैं। मौलाए कायनात एक जुमला फरमाते हैं, आखिरी इस लम्हात में ये अर्ज कर दूं, मौलाए कायनात का एक नहजुल बलागा में जुमला है और हजरत आयतुल्लाह जवादी आमली इस जुमले की शरह भी कर चुके हैं और बड़ी इसको बयान भी करते हैं। फरमाते हैं, अल्लाह सुब्हानहु व तआला फाइलुन ला बिल हरका, खुदा जो है कामों को अंजाम देता है लेकिन उसके लिए कोई मूवमेंट नहीं करता। खुदा कोई मूव नहीं कर रहा, इधर से उधर हरकत नहीं कर रहा था। फाइलुन, कामों को अंजाम देता है, ला बिल हरका, हरकत से नहीं। मतलब क्या, कुन फयकुन, कुन फयकुन को चले इस लेवल पे सोचने के लिए ऐसा है। देखिए हम जहन में चीजें सोचते हैं कि नहीं सोचते हैं, यानी ये मतलब सोचना वहीं हो जाना है मिसाल के तौर पर। और हम ऐसी चीजें भी सोच सकते हैं जो हम कर नहीं सकते हैं। मिसाल के तौर पर हम पानी का एक गिलास सोच सकते हैं, जो हम कर सकते हैं। पानी का एक गिलास तो हम बना सकते हैं, पानी के गिलास उसमें भर भी सकते हैं, लेकिन हम एक ओशन के बारे में नहीं सोच सकते। हम एक समंदर के बारे में तस्वुर जहन में ला सकते हैं कि नहीं ला सकते हैं? ला सकते हैं। हम तस्वुर सिर्फ ला सकते हैं जहन में, यानी ये हमारे लिए पॉसिबल है कि एक बड़ा समंदर हमारे जहन में आ जाए, तस्वुर में हमारे आ सकता है। केटू पहाड़ आ सकता है, माउंट एवरेस्ट आ सकता है। खुदावंद मुतआल का यही जो तस्वुर है वही तख्लीक है उसकी। हमारे पास सिर्फ तस्वुर खुदा मुतआल का यानी तस्वुर कहना भी दुरुस्त नहीं है, लेकिन समझाने के लिए मिसाल के लिए तौर पर ये चीज बयान की और खास करके आगा जवादी आमली ने बयान किया था। लिहाजा जो है खुदा के लिए ये काम कोई मुश्किल चीज नहीं है, बल्कि वो जो है अंगुलियों के फिंगरप्रिंट्स तक को वापस बहाल करके ले आएंगे। और दूसरी बात यह है कि यह जरूरी भी है इसलिए कि खुदा की अदालत और इंसाफ के तकाजे ये हैं कि इंसान बलाखरा जो है कोई कयामत हो, कोई हिसाब व किताब हो, वगरना फिर इस जिंदगी का कोई अता पता नहीं होगा। ये एक बेमकसद जिंदगी बन के रह जाएगी। यहाँ पे जिसकी ताकत होगी वो जुल्म करता जाएगा, अपनी सहूलत के लिए, खुद को फैसिलिटेट करने के लिए, अपनी लग्जरिज्म के लिए, अपनी सोसाइटी को बनाने के लिए दीगर सोसाइटी को डिस्ट्रॉय करके उनके खून पसीने और उनके कत्ल गारतगरी के ऊपर अपनी सोसाइटी को खड़ा करेगा और कहेगा कि हम जो है सिविलाइज हो चुके हैं, हम जो है मॉडर्न हैं, हम ज्यादा एडवांस हो चुके हैं। ये जो हम हो चुके हैं, ये जो सिविलाइज कहलाते हैं, बज़ाहिर तो सिविलाइज नजर आते हैं, अंदर से तो बड़े खून आशाम हैं। ये सब कुछ क्या कहाँ से हासिल किया है? बेचारे अफगानियों को मार के, अफ्रीकियों को मार के, मिडिल ईस्ट के ऊपर लड़ाई झगड़े करा के, यहाँ पर जो है मिलियंस लोगों को कत्लेआम करके नतीजे में हमने अपने लिए फैसिलिटीज हासिल की हैं। तो ये जो सिलसिला बलाखरा इसका कोई दी एंड हो, कोई कौन हिसाब करेगा? यहाँ तो नहीं हो सकता है। लिहाजा क़यामत का होना बहुत जरूरी है। इंशाअल्लाह ताला
ہم جو ہے آیت نمبر 50 میں ہم پہنچ چکے ہیں. باقی انشاءاللہ تعالی ڈسکس کریں گے کہ 50 جو 49 اور 50 آیتیں تھی. قل ان الاولین والآخرین، ان سے کہہ دیجئے کہ جو پچھلے گزرے ہیں جن کی ہسٹری کو بھی تم لوگ نہیں جانتے، اور لمجموعون الی میقات یوم معلوم، ہم سب کو اکٹھے کریں گے وہاں. ہماری ساری پیڑھیاں وہاں پر اکٹھی ہو جائیں گی اور سب کا جو ہے ہم حساب و کتاب لیں گے انشاءاللہ تعالی. پروردگار عالم سے دس بدعا ہیں کہ پروردگار جو عذاب جہنم بیان کیا ہے، کم سے کم اس صورت کے اندر جو 3 مختلف پہلو بیان ہوئے ہیں، پروردگارا ہمیں اس عذاب جہنم سے بچنے کی توفیق عطا. ہمارے جو اعمال ہیں، افعال ہیں، افکار ہیں، خیالات ہیں، باقی ماندہ زندگی ہے، حیات ہے اس دنیا کے اندر، پروردگارہ اس باقی ماندہ زندگی کو تیری رضا اور تیری مرضی کے مطابق حد الامکان عمل میں، قول میں، ہر پہلو سے پروردگارہ گزارنے کی توفیق عطا فرما. جو کمی و بیشی ہماری رہ جاتی ہے کہ یقیناً رہے گی، پروردگارہ اس میں بخشش عطا فرما. پروردگارہ اپنے حبیب کے صدقے میں اور اپنے محبوب اولیاء اللہ ائمہ معصومین کے صدقے میں، اپنی عزیز کتاب قرآن مجید اور دیگر مقدس کتابوں کے صدقے میں، پروردگارہ اپنی رحمت اور اپنی عفو درگزر و مغفرت کے صدقے میں، پروردگارہ ہمارے وہ تمام گناہ کے جس کا نتیجہ اس طرح کے عذاب کا سبب بنتے ہیں اسے بخشش عطا فرما. نہ جانتے ہوئے انجانے میں جانے میں پروردگارہ اگر شرک خفی ہم سے ہوا ہو، بولنے میں، سوچنے میں، عمل کرنے میں، تو پروردگارہ اس شرک کے خفی سے پروردگارہ قیامت تک ہمیں پاک صاف فرما. جتنے بھی مرحومین اس دنیا سے چلے گئے ہیں، خاص کر ایک ہمارے عظیم عالم دین اور خطیب علامہ طالب جوہری اللہ مقامہ، جو اس دنیا سے رحلت کر گئے. اس سے پہلے 2 علماء کرام، شیخ محسن نجفی صاحب کے 2 داماد، بالکل 1 ہفتے کے فاصلے پر دونوں داماد رحلت کر گئے ہیں. اور جو کورونا کی بیماری سے جو بہت سے لوگ مشرق و مغرب میں اس دنیا سے وداع کر رہے ہیں، ان سب کو اعلیٰ علیین میں جگہ عنایت فرما. پروردگارہ عالم اسلام کو، عالم انسانیت کو اس وبا سے نجات عطا فرما. خاص کر بندے حقیر کی جو ریلیٹیوز ہیں، ان کے درمیان اس وقت جو کورونا کی ایک وبا کا مسئلہ ہے، پروردگارہ ان سب کو اس وبا کے مقابلے میں ہمت و طاقت عطا فرما. جو بیمار ہیں ان کو شفائے عاجلہ و کاملہ عنایت فرما. پروردگارہ ایک خاتون نے التماس دعا کہا ہے، پروردگارہ تجھے اپنے حبیب کا واسطہ اور اپنی کتابوں کا واسطہ، اپنی رحمت کا واسطہ، اپنے مقرب بندوں کا واسطہ، پروردگارہ سابقون و مقربون کا واسطہ، اصحاب یمین کا واسطہ، اور سب سے بڑھ کر محمد و اہل بیت محمد کا واسطہ، پروردگارہ اس خاتون کی جو بھی حاجت ہے اپنی درگاہ میں قبول و مقبول فرما، اور جو بھی ان کے لیے پریشانی ہو اس پریشانی کو دور فرما. بن نبی و آلہ و صلی اللہ علیہ وسلم محمد خاتم النبیین صلوات بر محمد و آلہ. جزاک اللہ. بہت شکریہ. آغا یہ 2 سوال ہیں چیٹ پہ. تو ایک سوال تو یہ ہے کہ گناہ کبیرہ کی جو لسٹ ہے وہ اتنی لمبی ہے کہ ذہن میں یہ آتا ہے کہ گناہ صغیرہ کون سے ہیں. باقی اب تمام جو گناہ ہیں وہ صغیرہ ہیں، اور اگر ریپیٹڈ ہو جاتے ہیں تو کبیرہ میں آ جاتے ہیں. مثال کے طور پر اب میرے خیال میں یعنی صغیرہ کرنے سے وہ یعنی ان کی جو منفی پہلو ہے وہ نہیں ہو جاتا، ختم نہیں ہو جاتا. یعنی وہ کمپیئر کیا ہے کبیرہ سے، نہ کہ کمپیئر کریں اس کو حسنہ سے. تو پہلا تو ہم یہ ذہن میں رکھیں. مثلا بعض ایسے گناہ ہو سکتے ہیں کہ جو کہ صغیرہ کے کبیرہ کے زمرے میں نہ آئیں. اگر ہم نہ کہیں کہ وہ صغیرہ ہیں تو کے زمرے میں نہ آئیں. ہمیں اس طرح ہی کہا گیا ہے کہ فلاں فلاں گناہ کبیرہ کہلاتے ہیں. اور کبیرہ کا مطلب ہم نے جیسے کہ بتایا تحریر الوسیلہ سے امام خمینی کی، کہ اس کے اندر سزائے دنیا میں بھی تعزیرات موجود ہیں اور آخرت کے اندر بھی ان کی جو ہے بڑی کڑی سزا ہے. اس سے ہٹ کر جتنے گناہ ہیں وہ گناہ ہیں لیکن کبیرہ میں شمار نہیں ہوتے. لیکن اگر ریپیٹڈ انجام دیے جائیں تو وہ کبیرہ میں شمار ہوتے ہیں. گنے جا سکتے ہیں، جیسے کہ انسان پیٹھ پیچھے کسی کے بارے میں کچھ بھی بات کہہ دیتا ہے، چغلی کر دیتا ہے،
یا جو ہے حتیٰ انسان بعض اوقات مثلاً تو غلط جگہ پہ آپے سے باہر ہو جاتا ہے، لڑائی جھگڑا کرتا ہے، اس طرح کی ساری جو چیزیں ہیں یہ گناہوں میں شمار ہوتی ہیں، لیکن فی الحال ان کو کبیرہ میں شمار نہیں کیا گیا، مگر یہ کہ اگر یہ ریپیٹڈ ہو جائیں تو پھر وہ کبیرہ میں چلے جائیں گے۔ اچھا، دوسرا جو سوال ہے وہ کہ اگر کسی کا قتل کیا ہے اور اس کے جو رشتہ دار ہیں، اس کی جو فیملی ہے وہ معاف کر دے قاتل کو، تو کیا اس کا یہ گناہ بھی معاف ہو گیا ہے؟ اگر جو ہے وہ دیت یا دیت کی شکل میں معاف ہوا ہو، یا فرض کرتے ہیں کہ وہ ان کے جو رشتہ دار ہیں وہ اسے معاف کرتے ہیں، خون معاف کر دیتے ہیں، اور وہ وارثین ہی کر سکتے ہیں جن کو یہ اختیار حاصل ہے۔ اس صورت میں یہ ہے کہ دنیا کی جو ایک پنشمنٹ تھی کہ القتل بالقتل، اس سے تو وہ بچ گیا ہے۔ آخرت میں بھی یعنی اس کا جو لیول آف گناہ ہے وہ تھوڑا سا کم ہو جائے گا، لیکن اس کے باوجود اب جو اس کے لیے ایک راستہ تھا توبہ کا وہ کھلا رہے گا، اس لیے کہ پہلے اگر یہ خون معاف نہ ہو چکا ہوتا تو توبے کا راستہ اس کے سامنے آلموسٹ بن ہی تھا، الا بہت شاذ و نادر، کیونکہ حق مطلق خدا رکھتا ہے تو لہٰذا ایک الگ موضوع ہے۔ تو ابھی جو ہے اس کے سامنے توبے کا راستہ تھوڑا سا کھل گیا ہے کہ خون بہا کے معاف ہونے کے بعد یا دیت کے بعد وہ اگر توبہ کر لے اور اس گناہ سے اس طرح تائب ہو جائے کہ خدا جو ہے اس کی توبہ، پہلی صورت میں کہ اگر خون بہا بھی نہ ہو اور دیت بھی نہ دیا ہو تو توبہ جو ہے اس کے لیے اتنی زیادہ بینیفیشل نہیں ہے، کیونکہ اس کو سزا بہرحال پائے گا اس کے لیے، مگر یہ کہ خدا بعض حالات میں حق مطلق الہی ہے، وہ اگر خداوند متعال اس کے حق میں شامل کر دیتا ہے اور اسے نصیب کر دیتا ہے تو وہ ایک الگ بحث۔ یہی مسئلہ جو ہے، یہی جو قتل کا مسئلہ ہے، اسی سے ریلیٹڈ ایک اور مسئلہ ہے، وہ جو ہے آ، وہ وہ زنا بالجبر، اور یا زنا جو ہے محسنہ ہے، یعنی وہ کوئی شادی شدہ شخص اگر کسی یا شادی شدہ خاتون اگر زنا کرتی ہے تو اس کے بھی لیے بھی اسی طرح ہے، اسی لیے ان کی جو پنشمنٹ ہے وہ بڑی سخت قسم کی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، وہاں پہ کیونکہ عفت کے مسائل بھی آتے ہیں تو وہ اسی طرح کی صورتحال وہاں پر دوچار ہو جاتی ہے۔ اس طرح کچھ اور بھی ہیں، شرک تو معلوم ہے کہ شرک کے لیے تو بہت ہی سخت قسم کے حالات ہیں۔ یہاں کچھ سوال ہے، what about some place where hijab is for my baby؟ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، مجھے پڑھنا بڑا مشکل ہے۔ بینڈ اینڈ جی، یہ سوال ہے کہ ان جگہوں کے بارے میں جہاں پہ حجاب یا تو ابھی منع ہے یا منع ہونے والا ہے، مطلب بینڈ لیگل طور پہ، اور جہاں پہ مطلب اسکولوں وغیرہ میں جو ایجوکیشن سسٹم ہے جو کمپلسری ہے ہوتا ہے بچوں کے لیے، اس میں غیر مناسب باتیں سکھائی جاتی ہوں، تو جو لوگ ایسی جگہ پہ رہتے ہیں کیا انہیں اس بارے میں سوچنا چاہیے کہ اس جگہ کو چھوڑ دیں اور کسی اور ملک میں چلے جائیں؟ اگر جو ہے ان کے پاس آپشنز نہیں ہیں، فار ایگزامپل دیکھیں کہ یعنی اگر وہ وہاں رہتے ہوئے اپنے بچوں کو یا خود کو بچا کے بیٹھ سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے پرنسپلی، لیکن اگر دیکھتے ہیں کہ اور آپشن، سوری میں ادھر میں انٹرپٹ کر رہا ہوں، اگر مطلب ایسی جگہ ہو جہاں مثلاً بیٹیوں کو وہ حجاب پہن ہی نہیں سکتی، جیسے مثال کے طور پہ فرانس میں اجازت ہی نہیں ہے، آپ اسکول جا ہی نہیں سکتے حجاب کے ساتھ۔ اگر جو ہے یہاں پر ان کے لیے ہجرت جو ہے بہت آسان ہے، کیونکہ اب اس میں دو پہلو آئیں گے، ایک تو اخلاقی اور جو ہماری قرآنی بحث ہے، اور دوسرا مقام عمل میں ابھی کرنا کیا ہے، کیونکہ مسئلہ مبتلا آیا، مبتلا بے مسئلہ آیا، مبتلا بے مسئلے میں ہم لا محالہ جو معاصر مجتہدین ہیں، زندہ مجتہدین ہیں، ان سے رجوع کریں گے۔
تو ابھی تک جو ہم نے دیکھا ہے میکسیمم جو مجتہدین، میکسیمم مطلب 99% مجتہدین کا یہی کہنا ہے کہ آپ جو ہے یہ ایکسپٹ نہ کریں، اور اگر ہجرت آپ کے لیے آسان ہے تو ہجرت کریں۔ ہجرت آپ کے لیے آسان مراد یہ ہے کہ ایک آدمی کہتا ہے میرا کاروبار اسٹیبلش ہے، میں ہجرت کروں تو میرا کاروبار ختم ہو جاتا ہے، یہ ریزن نہیں ہے، یہ کوئی بڑا ریزن نہیں ہے۔ یعنی ایسا ہے کہ آپشن نہیں ہے ہجرت کا، وہ وہاں سے کہیں جا نہیں سکتا ہے، فرض کریں کوئی اور جگہ ایسی نہیں ہے جو اس سے بہتر ہو، یا یہاں پہ وہ خود کو، یعنی وہ اس کو ایکسپٹ کر رہے ہوں وغیرہ وغیرہ، یعنی کہ میری جاب یہاں پر ہے تو چلی جائے گی، یا میرا بزنس ہے تو ڈوب جائے گا وغیرہ، یہ اتنے بڑے سیریس نہیں ہے۔ ایک تو یہ ہے، ہاں بعض مجتہدین نے بعض ممالک کے لیے یہ کہا ہے کہ ایک محدود پیمانے پہ جو ایجوکیشنل ایریا ہے، یا یونیورسٹی یا اسکولز وغیرہ ہیں، کہ اس کے دروازے پہ اگر آپ مثلا حجاب نہ کریں، اس سے اندر انٹری کرتے وقت اور واپس نکلتے ہوئے گیٹ پہ ہی واپس حجاب پہن کے نکل جائیں تو ٹھیک ہے۔ اس لیے کہ انہوں نے اس مسئلے کو ایک اور جو امپورٹنٹ مسئلہ ہے اس کے ساتھ جو ہے کمپیئر کر کے یہ کہتے ہیں باب اہم و مہم، کہ اس چیز کو کون سی چیز زیادہ موسٹ امپورٹنٹ ہے اس کی طرف ترجیح دی ہے میرے خیال میں۔ وہ یہ ہے کہ ترکی کے اندر یہ مسئلہ تھا، تو اس وقت جو ہے غالباً آیت اللہ مکارم شیرازی نے کہا کہ اگر یہ پوری ایک جنریشن جو ہے، خاص کر جو اہل تشیع یا فقہ جعفریہ کے لوگ ہیں، وہ اس اعلیٰ ایجوکیشن سے محروم رہیں گے اگر جو ہے اس طرح کی صورتحال رہی، اور وہ ساری کی ساری جو وہاں پر موجود جتنے بھی اہل تشیع وہ سب ہجرت کر کے کہیں جا بھی نہیں سکتے ترکی کو چھوڑ کر، اور کوئی ایسا ملک ان کو ایکسیپٹ بھی نہیں کرے گا، تو اس میں کہا کہ آپ کے پاس یہ آپشن ہے کہ جتنی ریکوائرمنٹ ہے، اب مثلا حجاب کا فرض کریں، وہ کہتے ہیں جی آپ سر پہ چادر نہ لے لیں، دوپٹہ نہ لے لیں، اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہاف شرٹ ٹی شرٹ پہن لیں، اسکرٹ پہن کے جائیں وغیرہ وغیرہ، یہ نہیں بھائی، انہوں نے کہا دوپٹہ نہ رکھیں، آپ مناسب کپڑے پہن کے دروازے سے اندر انٹر ہونے کے بعد حجاب کو نکال دیا، ایسے ہی گلے میں ایک رومال کے طور پہ تو رکھ سکتے ہیں، اس پہ تو کسی کو اعتراض نہیں ہوگا، سر کے اوپر چلو دوپٹہ نہیں رکھا، کچھ کیپ پہنی جا سکتی ہے جتنا پاسبل ہے، یونیورسٹی کے کلاسز ختم ہو جاتی ہے، گیٹ سے پہلے دوبارہ پہن لیں اور باہر نکل لیں۔ تو یہ ابھی تک کا جو ہمارے عالم تشیع میں جو فتویٰ نظر آیا ہے، یہ واحد فتویٰ ہے جس کو اس انداز میں بیان کیا گیا ہے، وگرنہ تو دوسرے آپشنز کی طرف زیادہ جو ہے مجتہدین نے ابھی تک گائیڈ کیا ہے۔ لیکن اگر نہیں ہو سکتا ہے سب کچھ، کوئی بھی آپشن نہیں ہے، تو اس صورت میں انسان کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ ہجرت کرے وہاں سے، کوئی آپشن نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے، یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے، تو ظاہر ہے کہ اگلا آپشن بنتا ہے کہ وہ ہجرت کرے وہاں سے، یہ سے اس کے اندر بھی ہے کہ اس سے پہلے ایسی ہجرتیں ہوتی بھی رہی ہیں۔ اس وقت فرانس کے علاوہ میرے خیال میں بہت کم ہی ممالک ہیں جس میں اس طرح کی سختی موجود ہے۔ دوسرا آپشن یہ ہے کہ بچی کو آن لائن تعلیم دے دیں، آج کل تو آپشنز آئے ہیں جو کہ بعض فیملیز کر بھی رہی ہیں کہ وہ ہوم ایجوکیشن دے رہے ہیں، بچوں کو اعلیٰ اپنی زندگی کے جو ایکسپینسز ہیں اس کو ریڈیوس کرے، اور ہوم ایجوکیشن کے لیے ہوم ٹیوٹر، پرائیویٹ ٹیوٹر لے لیں ان کے لیے، یا آن لائن کر دیں، اس کے اوپر ایکسپینسز لگا دیں، ان کی ایجوکیشن کو اس طرح بھی کیا جا سکتا ہے۔ آج کل زیادہ جہاں مشکلات ہیں وہاں زیادہ آپشنز بھی موجود ہیں ہمارے سامنے۔ جی یہ ایک فالو اپ بھی آیا، what about part 2 of the question؟ سسٹر رم اگر آپ مائک لے لیں تو ابھی وہ پارٹ 2 کون سا ہے یہ؟ سوری، السلام علیکم مفیظ بھائی، سوری ٹو بادر یو۔ نہیں، وہ ایکچولی میں بس السلام علیکم آغا بھی، وعلیکم السلام۔ ایکچولی میں نے 2 پارٹس میں پوچھا تھا، ایک تو حجاب سے ریلیٹڈ پوچھا تھا، دوسرا وہ جو مینڈیٹری ان اپروپریٹ ایجوکیشن ہے بچوں کے لیے، جو کہ امپلائڈ طریقے سے ان کے دین کے لیے بہت بڑی دیمک ہے، تو اس سلسلے میں بھی جو ہے وہ ہجرت یا ہوم سکولنگ یا مطلب کچھ بھی کر کے اس چیز سے دور رکھنا کتنا سیریس ہونا ضروری ہے ہمارے لیے؟ میرے خیال میں دیکھیں، ایک دیندار گھرانے کو کافی سیریسلی اس کو لینا چاہیے، اور اس کو ڈیفینیٹلی، یعنی اگر وہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ اب اسے معلوم ہے کہ میرا بچہ یا بچی اس
کے بعد گمراہی کے شکار ہونے والے ہیں، یا تو پھر یہ کہ بچوں میں اتنا اویئرنیس پیدا کی جائے کہ وہ اس کے جو منفی وہ ہیں اس سے روکا جا سکے، ان کو مثلا ختم کیا جا سکے. لیکن نہیں ہے تو پھر ظاہر ہے کہ اس کا سلوشن نکالنا پڑے گا. ہوم ٹیوشن دے دیں آپ ان کو، آن لائن دے دیں ان کو، یا مجبوری بنتی ہے تو وہاں سے ہجرت کر دیں، کسی ایسے کنٹری میں ان کی ایجوکیشن کا انتظام کریں جہاں پر اس طرح کے مسائل پیدا نہ ہوں، اس طرح کی چیزیں نہ ہوں. کچھ چیزیں ہیں البتہ جو ہے یہ جو ہے بڑی عمر کے یہ ہیں کہ بعض جو ہے چیزیں بڑی عمر کے جو افراد ہیں وہ ان کے لیے شاید اتنی زیادہ خطرناک نہ ہوں بہ نسبت بچوں کے، کیونکہ بچوں کے لیے بڑی خطرناک ہے یہ بعض چیزیں. جو ابھی جو نئی نئی چیزیں سامنے آ رہی ہیں وہ تو بہت ہی خطرناک قسم کی صورتحال بناتے جا رہے ہیں. یہ بچوں کو ٹوٹلی ایک اور دنیا کی طرف لے کے جا رہے ہیں. جی آغا بہت شکریہ. بس ایکچولی میں اسی لیے پوچھ رہی تھی کیونکہ شاید مجھے کریکٹ بھی کر سکتے ہیں، لیکن میں نے کہیں پہ پڑھا تھا کسی نیوز اس میں کہ شاید جرمنی کے اندر جیسے مینڈیٹری ہے، کوئی چوائس نہیں ہے آپٹ آؤٹ کرنے کی، اب انگلینڈ میں بھی بناتے جا رہے ہیں. تو کم سے کم ہم کریں یا نہ کریں لیکن سوچنا تو چاہیے نا کہ جو ہو رہا ہے وہ غلط ہے، اور اس کا کوئی الٹرنیٹیو جو شاید اس وقت خدا نے ہمیں کووڈ کے تھرو لاک ڈاؤن میں ہوم اسکولنگ اینڈ آل دیز آپشنز ہمیں انٹروڈیوس کرائیں، تو ہمارے لیے ضروری تو ہے نا سوچنا اس ڈیفینیٹلی. دیکھیں کوئی بھی مومن ہے تو اس کو پہلی بات یوں ہی یہ چیز سامنے آئے گی وہ فوراً اس کو وہ سوچ پہ پڑ جائے گا اور آپ کمپرومائز نہیں کرے گا ان چیزوں کے اوپر، کیونکہ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ وہاں جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ جڑ کٹنے والی بات ہے، جڑوں کو ختم کرنے والی بات ہو گئی. تو وہاں پہ تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے. انسان اپنے ایمان کو کی حفاظت کی خاطر بہت بڑی بڑی قربانیوں پہ چلا جاتا ہے. حضرت ابو ذر کی بڑی مثال دی جاتی ہے، ہمیشہ ہم دیتے رہتے ہیں. اور بھی اس طرح کی شخصیات ہیں جو اپنے دین اور ایمان کی خاطر انہوں نے اتنی ساری جو ہے سختیاں سہی ہیں کہ سب کچھ ان کے ہاتھ سے چلا گیا دنیا کے اعتبار سے، اور سب کچھ چھوڑ چھاڑ چکے ہیں. اسی دنیا کے اندر بھی بہت سے ایسے لوگوں کو ہم جانتے ہیں، فیملیز کو بھی، جو ہے اس طرح کی وہ کر چکے ہیں، ایسے سٹیپ لے چکے ہیں. تو اگر تھوڑا سا انسان عاقلانہ انداز میں چلے تو آج کل تو یہ بہت ہی ایزی ہے اور بہت ہی کوئی مشکل کام نہیں رہا ہے، آرام کے ساتھ ہینڈل کر سکتا ہے. بچوں کو ایون جو ہے بہت سے میں والدین کو دیکھتا ہوں، والد کو دیکھتا ہوں کہ وہ سٹل اپنی جاب پہ ہے، اس کی فیملی وہاں نہیں رہتی ہے. صرف اس کا ایک بڑا ریزن یہ ہے کہ وہ کہتا ہے جی کہ بچوں کی ایجوکیشن کی وجہ سے ہم نے بچوں کو وہاں پہ رکھا ہوا ہے. ہاں اس سے یہ ہوگا کہ ہم کوئی سیونگ نہیں کر پا رہے ہیں، ہم جو ہے کوئی چیز اپنے لیے بنا نہیں پا رہے ہیں، اکانومکلی فیوچر پلاننگ ہمارے پاس نہیں رہا ہے، کوئی ایسا سیونگ اکاؤنٹ نہیں رہا ہمارے پاس. واہ یہ چیزیں تو ہوں گی. کہتا ہے بدلے میں بچے کو سیو کر رہے ہیں، بچوں کو سیو کر رہے ہیں، اپنے ایمان کو سیو کر رہے ہیں. یہ چیزیں اب یہ کہ آج ہم تولتے ہیں اس کے اوپر ترازوں کے اوپر، ایک طرف بچوں کو اور اس کے ایمان کو ڈالتے ہیں، دین کو دوسری طرف ڈالتے ہیں کہ اس سے ایکسپینسز کیا ہوں گے، کیا میں بچا پاؤں گا، سیونگ ہو سکے گی، فیوچر پلان کیسا بنے. تو ظاہر ہے کہ یہاں پہ تو لبرل اکانومیکل سسٹم ہے، یہ سسٹم تو آپ کو بینیفٹ اور لاسٹ اور اس طرح کے پیمانے ہی دیتا ہے. تو جب ہم پھر ایمان، بچہ، دین سب کو اسی پیمانے پہ تولیں گے، ظاہر ہے اس کا نتیجہ تو معلوم ہے کہ کیا نکل آئے گا. بہت شکریہ آغا، اینڈ تھینک یو سو مچ مغیث بھائی. تھینک یو. سلامت رہیں انشاءاللہ، فی امان اللہ، دعا میں یاد رکھیں. You're welcome. Thank you. خدا حافظ. فی امان اللہ.